پاکستانی اداکار عدیل ہاشمی نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا ہے۔ عدیل ہاشمی نے انکشاف کیا ہے کہ بچپن میں ان کے ساتھ متعدد بار جنسی تشدد کے واقعات پیش آئے۔ عدیل ہاشمی کون سی کلاس میں تھے جب پہلی بار ان پر جنسی تشدد کا واقعہ ہوا؟ کتنے لڑکے کتنے سالوں تک عدیل ہاشمی کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے اور عدیل ہاشمی نے یہ واقعہ اپنے بڑوں کو یا اپنے اساتذہ کو کیوں نہیں بتایا؟ میں الفت مغل ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ مشہور و معروف اداکار عدیل ہاشمی نے پچھلے دنوں بیوٹیشین مسرت مصباح کو ایک ڈیجیٹل انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے بڑے بڑے انکشافات کیے۔ یہ ایسے انکشافات تھے جن کو سن کر سننے والے حیران رہ جائیں کہ اتنا بڑا شخصیت یا اتنے بڑے خاندان سے جڑے نوجوان کے ساتھ کیسے کیسے واقعات پیش آتے رہے اور یہ نوجوان کیوں ان واقعات کو دبا کر بیٹھا رہا۔ اس پر آج ہم آپ کے سامنے کچھ بات کریں گے اور اس میں عدیل ہاشمی کا کہنا ہے کہ 80 کی دہائی میں جب وہ 7ویں کلاس میں تھے، یہ دراصل جب مسرت مصباح نے ان سے پوچھا کہ کوئی بچپن کے کوئی ایسے واقعات یا کوئی ایک ایسا واقعہ جس میں آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کے ساتھ ناانصافی تھی یا یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس پر عدیل ہاشمی نے کہا کہ میرا بچپن مجھ سے نہ پوچھے۔ میرا بچپن پھولوں کی سیج نہیں تھا بلکہ کانٹوں کی ایک ایسی دنیا تھا جس بچپن کو نہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں اپنے ماضی میں واپس جانے کا خواہش مند ہوں، کیونکہ میرا ماضی اتنا تکلیف دہ ہے، اتنا ڈراؤنا خواب ہے کہ میں واپس جانے کا سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ جس پر مسرت مصباح پریشان ہو گئی اور انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ جس پر عدیل ہاشمی نے بتایا کہ 80 کی دہائی میں جب وہ 7ویں کلاس میں پڑھتے تھے تو اس وقت ان کی کلاس میں کچھ 8 سے 10 ایسے لڑکے تھے جو کئی سالوں سے فیل ہو رہے تھے۔ اب یہ فیک کہانی لگتی ہے عدیل ہاشمی کے صاحب کی بات یا پھر اس کہانی میں کوئی صداقت ہے؟ اس کا فیصلہ ویورز آپ نے کرنا ہے کہ کیا عدیل ہاشمی یہ باتیں محض اپنی مقبولیت، اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں یا اس میں کوئی آپ کو صداقت یا سچائی بھی لگتی ہے؟ عدیل ہاشمی کے مطابق ان کی کلاس میں 8 سے 10 لڑکے ایسے تھے جو کئی سالوں سے فیل ہو رہے تھے، مسلسل فیل ہو رہے تھے، اسی لیے وہ ایک ہی کلاس میں بریک لگائے ہوئے تھے اور وہ لڑکے ان سے بڑے ہو گئے تھے، ان سے بڑے تھے، اس لیے وہ لڑکے انہیں تنگ کرتے تھے، چھوٹا سمجھ کر انہیں تنگ کرتے تھے۔ اور ایک بار ان کے ساتھ ان لڑکوں نے جنسی تشدد کیا۔ یہ جنسی تشدد کا جو پہلا واقعہ تھا یہ وہ اپنے والد یا اپنے بھائی کو بھی نہیں بتا سکے یا اپنے ٹیچرز کو بھی نہیں بتا سکے، یہ سوچ کر کہ انہیں مزید تنگ کیا جائے گا۔ عدیل ہاشمی کے مطابق کہ ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات کوئی ایک بار نہیں ہوئے بلکہ ایک سے زائد بار اور کئی سال تک یہ معاملہ جاری و ساری رہا۔ عدیل ہاشمی کون سی شخصیت ہیں؟ یہ فیض احمد فیض صاحب کے نواسے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں اور کون نہیں جانتا ان کو۔ تو یہ سلسلہ، یہ جنسی تشدد کا سلسلہ انہوں نے اب آ کر کیوں بیان کیا ہے؟ یا پھر اتنے سالوں تک اگر ان کے ساتھ یہ جنسی تشدد کا واقعہ ہوا ہوتا رہا ہے تو وہ تو پھر انسان ہیبیچول ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک اس سے جڑا ایک واقعہ کور کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا میرے ویورز کو۔ قصور کا ایک علاقہ تھا حسین خان والا، جہاں پر کچھ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے واقعات کی ویڈیوز اور کچھ 200-300 ویڈیوز کی بات ہوئی تھی اور ایک بہت بڑا وہاں پر سکینڈل سامنے آیا تھا جس میں کئی بچے جو ہیں وہ ان کو بار بار ان کی ویڈیو بنا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے۔ ایک ساتھ کئی FIRs لانچ ہوئی اور ایک بچے کو کئی بار جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان بچوں کے ساتھ اس وقت جب ہماری باتیں ہوئیں، ظاہر ہے میں تقریباً 15-20 دن تک مسلسل اس سارے ایونٹ کو کور کرتا رہا تھا، تو وہ بچے اس چیز کے عادی ہو گئے ہوئے تھے اور وہ بچے ہیبیچول ہو جاتا ہے ان بچوں کے مطابق۔ تو کیا عدیل ہاشمی صاحب اس بات کو بھی انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ نہیں کیا کہ وہ ہیبیچول ہو گئے تھے؟ اب اگر عدیل ہاشمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ جنسی تشدد کا واقعہ ایک بار نہیں
کئی بار ہوا اور کئی سال تک ہوتا رہا. تو یہ بڑا حیران کن ایک واقعہ ہے کہ عدیل ہاشمی صاحب نے یہ واقعہ اس وقت تک کیوں کوٹ کیا. عموماً ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر کچھ اور ہے. ہم یورپین سٹائل اپنانا چاہیں بھی تو ہم نہیں بن سکتے، یورپین ہم بننا چاہیں بھی یہاں رہ کر تو ہم نہیں بن سکتے. لیکن مجھے حیرت ہے کہ اس طرح کے واقعات اگر کسی کے ساتھ بچپن میں یا ماضی میں ہوئے بھی ہیں تو وہ اس کو چھپاتا ہے. ظاہر ہے آپ ایج کے اس حصے میں آ کر اس چیز سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی کس مغربی سوچ کے حامل شخص ہیں، یا پھر آپ کوئی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی چیزیں بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل فرق پڑتا ہے. آپ کی فیملی، آپ کے بچے اور آپ کو لوگ آپ کو سنتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی ایک ویورشپ ہے، لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں. آپ اس طرح کی باتیں اس مقام پر آ کر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر کوئی ایسی ڈاکومنٹری نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی آپ کا لائف کا کوئی آپ کا اسٹائل، کوئی انٹرویو نہیں ہو رہا تھا. مسرت مصباح صاحبہ ایک بیوٹیشن ہے. وہ بیوٹیشن کیا آپ سے کیا سوال کر سکتی ہے؟ معلوم نہیں انہوں نے آپ سے یہ پوچھو کہ کبھی آپ کو استاد نے مارو، آپ کا سوال ٹھیک ہو اور استاد نے بس غصے میں آپ کو 2-3 چپیڑے کرا دی ہوں. معلوم نہیں کہ مسرت مصباح صاحب آپ سے پوچھ رہی ہو کہ آپ کی والدہ محترمہ یا آپ کے والد محترم نے کبھی آپ کو ڈانٹا اور وہ آپ کو لگا ہو کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی تھی، آپ نے وہ غلطی نہیں کی تھی جس پر آپ کو مار پڑی تھی. لیکن آپ نے تو ایک ایسا باب کھول دیا ہے اپنی ذات سے متعلق. مجھے تو حیرت یہ ہے. اور پھر آپ اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ 7ویں کلاس میں تھے، 7ویں کلاس کا بچہ اچھا خاصا ہوتا ہے حضور. آپ کم سے کم آپ کو آپ کے ٹیچر یا آپ کے ساتھی اسکول والے تنگ کرتے، اپنے والدین کو تو ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنا چاہیے تھا. چلو 1 بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، 3 بار، 4 بار اور کئی سال تک. یہ آپ کا جو انٹرویو ہے اس میں یہ بات ایڈمٹ ہے کہ کئی سال تک یہ پریکٹس آپ کے ساتھ ہوتی رہی، پھر آپ چپ رہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سستی شہرت کی کوئی ایسی کوشش ہے، کیونکہ آج کل آپ کو کسی ایڈ میں بھی ہم نہیں دیکھ رہے، کسی بڑے ایڈ میں بھی آپ کو کاسٹ نہیں کیا جا رہا. کوئی اور بھی بڑا میرے خیال میں اسائنمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے سوچا کہ چلو اس طرح کی ایک بات کر کے تھوڑی سی شہرت ہی لے لی جائے، مزید کچھ لوگوں کی نظروں میں آ جائے کہ ابھی بھی میں ہوں بھائی، میرے پر بھی توجہ رکھو. حیرت ہے اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے لیے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگ اپنی ذات سے متعلق اس لیے بھی جوڑ دیتے ہیں. یہ شہرت ایک ایسا ایشو بن چکا ہے آج کے زمانے میں کہ اس کے لیے انسان پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کر گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے. حیرت مجھے اس لیے ہے کہ یہ کسی ایسے پروگرام میں انہوں نے نہیں کہا جو کوئی کیریئر بلڈنگ کا ہو، جو کوئی کاؤنسلنگ کا ہو، جو کوئی بچوں کو سبق آموز بنانے کے لیے کہ بیٹا خدا نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوں تو پھر آپ نے ایسے کرنا. ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور تمام والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک حد سے زیادہ کوئی اگر آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنے کی کوشش کرے، کوئی آپ کو چھیڑ چھاڑ کرے، کچھ باڈی کے مختلف پارٹس کو آپ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو آپ نے کیا ریئیکٹ کرنا ہے. لیکن مجھے حیرت ہے کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ فیملی کا نوجوان عدیل ہاشمی صاحب جب وہ 7ویں کلاس میں پڑھتے تھے تو ان کو یہ باتیں بتائی نہیں گئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت شاید لوگوں کو جنسی تشدد کے معنی یا اس کی چیزوں کا علم نہیں تھا کہ جنسی ہراسانی کیا ہوتی ہے، جنسی تشدد کیا ہوتا ہے. نہیں بھائی، یہ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات بھی چلے آ رہے ہیں، تو آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا. یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ عجیب چیز ہے کہ آپ نے اس چیزوں کو اس طرح جوڑنے کی کوشش کی ہے. مجھے اس انٹرویو میں یا ان چیزوں میں بہت ساری زیادہ صداقت اس لیے نہیں لگتی کہ 8-10 لڑکوں کا ایک گروپ جو مسلسل فیل ہو رہا، اور وہ اس لیے فیل ہو رہے تھے کہ عدیل ہاشمی کب 5ویں سے 6ٹی میں 7ویں میں پرموٹ ہو کر آتے ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ یہ جنسی تشدد کرتے ہیں. آپ ہی سارے کلاس میں سونے تھے، باقی تو کوئی اور ہوگا ہی نہیں آپ کی ایج کا. تو یہ مجھے ایک ایسا وہ چیز لگتی ہے جو کہ اس طرح کے بندوں کو یا اس طرح کے کاٹ کے لوگوں کو زیب نہیں دیتی. البتہ بہرحال دیکھتے ہیں اس میں کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے. ہمیں اس میں جھول لگتا ہے اس انٹرویو میں، اس کہانی میں ہوں گی ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوئی ہوں گی، جنسی تشدد ان کے ساتھ ہوا ہوگا، 1 سے زیادہ بار ہوا ہوگا، کئی سال تک ہوتا رہا ہوگا. لیکن کسی کو بتانا بھی چاہیے تھا آپ کو. اگر نہیں بتایا، کیوں نہیں بتایا یہ بھی تو بتائے نا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے.
عدیل ہاشمی صاحب کو بہرحال اس کی وضاحت دینی چاہیے اور اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. خود آپ کے بچے، آپ اپنے بچوں کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمارا معاشرہ اور ہے، مغرب کا معاشرہ اور ہے. ہمیں اپنے معاشرے اور اپنے کلچر کے حساب سے چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.